سردیوں کی وہ صبح جس میں دھند یوں زمین پر اتری ہے جیسے آسمان نے سفید چادر بچھا دی ہو۔ نورپور گاؤں کے آخری سرے پر ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا جس کے صحن میں امرود کا درخت خاموشی سے کھڑا رہتا اور جس کے ساتھ ہی ایک ننھا سا مگر محبت بھرا ہوا کچن گارڈن تھا۔ وہی گارڈن جو اس گھر کی اصل رونق تھا۔ اور اسی گھر میں اکیلی رہتی تھی اماں زینب۔ اماں زینب کی عمر ڈھل چکی تھی مگر آنکھوں کی روشنی اور لہجے کی مٹھاس میں ایسی نرمی تھی کہ جو بھی 2 منٹ ان کے پاس بیٹھتا اپنے دل کا بوجھ ہلکا محسوس کرنے لگتا تھا۔ وہ گرم سرخ پنجابی سوٹ پہنتی، اوپر سے موٹی کشمیری شال لپیٹتی اور سر پر سفید دوپٹہ سلیقے سے جما لیتی تھیں۔ ہاتھوں میں ہمیشہ مٹی کی ہلکی سی خوشبو بسی رہتی کیونکہ وہ صبح کا آغاز اذان سے پہلے اپنے کچن گارڈن سے کرتی تھیں۔ ان کا کچن گارڈن کوئی عام سبزیوں کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ ایک چھوٹی سی جنت تھا۔ کتار در کتار ہری پالک، نرم پتیوں والی میتھی، سرسوں کے زرد پھول جو دھند میں بھی سورج کی طرح چمکتے، پھولیوں کی سفید چمک، گاجروں کی نارنجی جھلک اور کونے میں لگے تازہ دھنیا اور پودینے کی خوشبو، ہر چیز ایسے سجی ہوئی تھی جیسے کسی نے روشن، نرم اور دل کو چھو لینے والی تصویر تخلیق کی ہو۔ ہر صبح اماں زینب ہاتھوں میں چھوٹی سی ٹوکری لے کر نکلتی اور پودوں سے ایسے باتیں کرتی جیسے وہ ان کے بچے ہوں۔ ارے میری پالک بی بی، آج تم تو اور بھی ہری ہو گئی ہو، لگتا ہے رات کی اس نے خوب نوازا ہے تمہیں۔ پھر وہ مولی کھینچتے ہوئے مسکراتی، بس آہستہ سے نکلنا، جڑ نہ ٹوٹے ورنہ دل دکھتا ہے۔ ان کے لہجے میں وہی مٹھاس تھی جو شہد میں بھی کم ہی ملتی تھی۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے، اماں زینب کی سبزی میں کوئی راز ہے، وہی پالک ہم بھی اگاتے ہیں مگر ویسا ذائقہ نہیں آتا۔ اور اماں ہنس کر کہتی تھیں، راز سبزی میں نہیں، نیت میں ہوتا ہے بیٹا۔ واہ اماں زینب، کتنی اچھی بات ہے۔ چھو گئی۔ وہ اکیلی ضرور تھی مگر تنہا نہیں۔ ان کا شوہر برسوں پہلے دنیا سے جا چکا تھا، بیٹا شہر میں نوکری کرتا تھا اور کم ہی آ پاتا تھا، مگر اماں نے تنہائی کو شکوہ نہیں بنایا، انہوں نے اسے مٹی، بیج اور دعا میں بدل دیا تھا۔ ایک دن سخت سردی تھی، دھند معمول سے زیادہ گہری۔ اماں زینب جب باغیچے میں گئی تو دیکھا کہ سرسوں کے چند پودے جھکے ہوئے ہیں جیسے رات کی ٹھنڈ نے انہیں تھکا دیا ہو۔ انہوں نے فوراً پرانی چادر کے ٹکڑے نکالے اور بڑے پیار سے پودوں کو ڈھانپنے لگی۔ اسی لمحے پڑوس کی 10 سالہ بچی عائشہ دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس نے معصوم حیرت سے پوچھا، اماں جی، آپ اکیلی نہیں ڈرتی؟ اماں نے مسکرا کر جواب دیا، ڈرتی تو ہوں بیٹا، مگر جب صبح یہ پٹے ہوا میں ہلتے ہیں نا تو لگتا ہے کوئی کہہ رہا ہو ہم ہیں نا کل۔ اور جب شام کو چولہے پر انہی سبزیوں کی خوشبو اٹھتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گھر بھر گیا ہو۔ عائشہ روزانہ اماں کے پاس آنے لگی۔ وہ دیکھتی کہ کس طرح اماں مٹی کو ہاتھوں سے نرم کرتی، کس طرح بیج بوتے وقت آنکھیں بند کر کے دعا مانگتی۔ ایک دن عائشہ نے پوچھ لیا، اماں جی، آپ پودوں کو کپڑے پہنا رہی ہیں؟ اماں زینب کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، ہاں بیٹا، سردی سب کو لگتی ہے، پودوں کو بھی فرق صرف اتنا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، اس لیے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے۔ اس دن اماں نے اپنی اگائی ہوئی سبزیوں سے ایک منفرد ڈش بنائی، میتھی اور سرسوں کے پتوں کا مغز بھرواں پراٹھا جس میں باریک کٹی میتھی، نرم سرسوں، ہلکی سی ادرک اور اوپر سے دیسی گھی کی خوشبو۔ چولہے پر جب پراٹھا سیکنے لگا تو اس کی سسک اور گھی کی خوشبو نے صحن کو گرم کر دیا۔ عائشہ نے پہلا لقمہ لیا تو آنکھیں چمک اٹھی۔ اماں جی، ایسا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ اماں ہنس پڑی، کیونکہ یہ صرف کھانا نہیں، انتظار اور محبت بھی ہے اس میں۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی اور عورتیں بھی آنے لگیں، کوئی بیج مانگتی، کوئی مشورہ، کوئی صرف 2 گھڑی بیٹھنے آ جاتی۔ اماں زینب ہر ایک کو وقت دیتی، ہر سوال کا جواب دیتی اور ہر سبزی کے ساتھ ایک دعا بھی تھما دیتی۔ ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا اور سرسوں کے پھول سنہری روشنی میں چمک رہے تھے، اماں زینب نے عائشہ سے کہا، بیٹا اگر کبھی میں نہ رہوں تو اس باغیچے کو زندہ رکھنا، کیونکہ گھر دیواروں سے نہیں اگتے ہوئے بیجوں سے زندہ رہتا ہے۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اماں جی، آپ کہیں نہیں جائیں گی؟
अम्मा ने आसमान की तरफ देखा। हर कोई एक दिन जाता है, मगर जो मोहब्बत बो दे वो नहीं जाती। सर्द हवा में पुदीने की खुशबू घुल रही थी। चूल्हे की लकड़ियां धीरे धीरे जल रही थी और अम्मा ज़ैनब के सहन में जिंदगी अपनी नर्म रफ्तार से बह रही थी। उनका किचन गार्डन अब सिर्फ सब्जियों का टुकड़ा नहीं रहा था, वो एक दरसगाह बन चुका था, एक पनाहगाह, एक खामोश मगर जिंदा गवाही कि अगर दिल में शुक्र और हाथ में मट्टी हो तो तन्हाई भी रहमत बन जाती है। और कहानी यूँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि हर सुबह अम्मा ज़ैनब के बगीचे में नई कौंपल के साथ दोबारा शुरू हो जाती है, ऐसी मिठास के साथ जो सुनने वाले के दिल में देर तक बसी रहती है, और ऐसी तस्कीन के साथ कि इंसान चंद लम्हों के लिए अपनी सारी परेशानियां भूलकर सिर्फ इस सब्ज, गर्म और मोहब्बत भरी दुनिया में खो जाता है।